سوال نمبر 1 کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ نے کیوں مل کے زیلنسکی کو جو ہے شرمندہ کرنے کی کوشش کی. رشیا از ناٹ دیٹ رشیا جو کہ ہم نے 1980s میں دیکھا تھا. اٹ واز پراپرلی پری پلانڈ. امریکہ وہ سانپ ہے جو کہ آپ کو ڈسے گا. اگر پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے، چیخیں نکل رہی ہے نا انڈیا کی اس وقت کہ پاکستان کے پاس 5th جنریشن فائٹر آ رہا ہے. دنیا جو ہے نا مائٹ از رائٹ کی پہ چلتی ہے، چالیں اللہ تعالیٰ کی ہی کامیاب ہوتی ہیں. السلام علیکم. سوچ 360 کے پلیٹ فارم سے حارث سعید آپ کی خدمت میں حاضر. بہت بڑا واقعہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو جو ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. میں لفظ کوشش کا اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو ذلیل نہیں کیا بلکہ وہ خود ذلیل ہو گئے، اور بہت بری طرح کہ ہسٹری میں پہلی بار. دیکھیں اندر خانے بیک ڈورز میں جو ادر دین میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں وہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن اوپنلی اس طرح یہ پہلی بار میرے خیال میں ہوا ہے. 4-5 سوال ہیں، بلکہ 5-6 سوال جو کہ میں آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا اور پھر میں اس کے پہ تجزیہ کروں گا، اور آپ نے بھی اپنے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے. سوال نمبر 1 کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ نے کیوں مل کے زیلنسکی کو جو ہے شرمندہ کرنے کی کوشش کی. نمبر 2 کہ زیلنسکی نے جس طرح کا ریئیکٹ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. نمبر 3 اس سے پوری دنیا کو کیا سبق ملتا ہے. نمبر 4 اس میں پاکستان کو کیا سبق ملتا ہے. اور نمبر 5 کہ آنے والے دنوں میں اس کا اثر کیا ہوگا پوری دنیا پہ، اور یہ خاص طور پہ یوکرین روس کی لڑائی میں. میں نے کچھ ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، بلکہ شاید 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہوگی، کہ جس میں نے بتایا تھا کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا. اور اس ملاقات کے بعد تو کافی حد تک پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا. گو کہ آف کورس اللہ تعالیٰ نوز بیٹر، بٹ جو ایک سامنے نظر آتا ہے اس کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ دیکھتے ہوئے بھی بندے کو شرمندگی فیس ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ایک کمزور بندے کو بٹھا کے آپ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ نے کی تھی. دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں بالکل کہا تھا کہ یوکرین نے بہت برا کیا، اور برا کیوں کیا ہے؟ برا اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اس نے یورپ اور امریکہ کے آنکھیں میں لگ کے جو ہے نا رشیا سے پنگا لے لیا. اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ ابھی اس وقت غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، مائٹ بھی یوکرین اپنی جگہ پہ صحیح ہو، لیکن یوکرین کو پھٹے نہیں کرنے چاہیے تھے، یوکرین کو نیٹو کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور یوکرین کو امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا. امریکہ نے اس وقت کا یوکرین کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف F-16 بھیجے، وہ بھی گھس گھس کے، جبکہ پتہ ہے کہ وہ ان کے جو پائلٹ ہیں وہ F-16 کے ٹرینڈ نہیں ہیں. پہلے تو ان کو اتنا ٹائم لگا، پھر بعد میں ابراہم ٹینک بھی بھیجے، وہ بھی کافی زیادہ رشیا نے مار دیے. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ پیٹریوٹ میزائل جو سسٹم ہے ان کا وہ بھی نکارہ ہو گیا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی ملا کیا یوکرین کو؟ کچھ بھی نہیں. بے شمار فوجی مارے گئے ہیں. ویسٹرن میڈیا نے بھرپور پروپیگنڈا کی ہے، بلا شبہ یوکرین کے حق میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں بنا. وجہ یہ ہوئی ہے کہ رشیا، میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا، رشیا از ناٹ دیٹ رشیا جو کہ ہم نے 1980s میں دیکھا تھا. تب امریکہ نے رشیا کو اندر خانے کمزور کر دیا تھا. اب سناریو ڈیفرنٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوٹن کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کو اس بات پہ برا لگا ہے کہ زیلنسکی نے کیوں کہا ہے کہ جی پوٹن ٹیررسٹ ہے، پوٹن جو ہے. اچھا اب میں آپ کو پہلے سوال کی طرف لے کے جاتا ہوں. پہلے سوال کا جواب جو ہے نا وہ سمپل یہ ہے کہ اٹ واز پراپرلی پری پلانڈ. اس طرح کی گھٹیا غیر سفارتی قسم کی حرکتیں کبھی ہوتی نہیں ہیں. یہ صرف ٹرمپ جیسے لوگ ہی کر سکتے. میری وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا آپ جس میں میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ، عمران خان اور مودی میں کیا موازنہ ہے، وہ کیوں تینوں ایک جیسے. ان لوگوں کو کچھ عقل نہیں ہے، ان کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ پاپولسٹ قسم کے بندے آ گئے ہیں
जिन्हें ना सियासत में कोई इतना तजर्बा है, ना इनकी अक्लमंद काम करती है, प्लस ये फनेटिक है। जब से ट्रंप आया है जनवरी में, ट्रंप ने बेशुमार जो है हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात की है, जापान के की है, इंडिया के की है, फिर फ्रांस के की है, फिर उसने रिसेंटली इंग्लैंड के की है, और अब ज़ेलेंस्की का उसने की है। फ्रांस को भी उसने शर्मिंदा करने की कोशिश की, फ्रांस वाले ने वहीं उसको जो है ना शर्मिंदा किया, उसकी बात को झूठा करार दे के। उसने इंग्लैंड को शर्मिंदा किया। इंग्लैंड यूके का जो प्राइम मिनिस्टर आया उसको कहा कि जी लड़ लें फिर आप रशिया के साथ अकेले। इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त मैं समझता हूँ अमेरिका की ताबूत में बहुत बड़ा कील खुब गया है। सिर्फ और सिर्फ प्री प्लान सारा काम हुआ था, जिसमें पर्पस ये था कि यूक्रेन से जो है ना दो बातें, यूक्रेन में अपनी फौजी इमदाद बंद करें नंबर 1, और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूक्रेन की मादनियात पे कब्जा करें। बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है डोनाल्ड के जी, वो नेगेटिव था। नेगेटिव वो नहीं था, वो इस वक्त बेचारा फंसा हुआ है। यानी कि आप अमेरिका को आपने नंगा करके रख दिए। अमेरिका हमेशा से मशहूर है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना सबसे बड़ी जो है ना आपकी क्या कहते हैं खसारे की बात है, और यही हुआ। 80s में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने बड़ी जफियां डाली थी अमेरिका के साथ, वो कुछ इंडिविजुअल तो कमा गए, पाकिस्तान का तड़न तख्ता हो गया, और आज तक हम जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं ये वही सो कॉल्ड अफगान जहाद है। वो ज़ियाउल हक मर गया, अब्दुर्रहमान कमा गया, क्या कहते हैं ये जिहादी ये मौलवी सारे कमा गए, मदरसे बन गए, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। और उस वक्त भी क्या किया, जब अपना काम पूरा हो गया, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, अमेरिका कहीं पे भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं लगाता। अमेरिका क्या करता है, पैसे देता है, काम करवाता है, ठुड्डा मारता है। पाकिस्तान के साथ भी ये हुआ। ये तो वाकई अल्लाह का शुक्र हुआ कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर लिए। एनी हाउ, सवाल नंबर 2 आ जाता है कि ज़ेलेंस्की ने उसका जवाब बिल्कुल सही दिया। देखिए, नंबर 1 ये कि ज़ेलेंस्की उस वक्त फंसा हुआ था, वो बिल्कुल ही जिस तरह कहते थे ना पकड़ के मारने वाली बात थी। ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल ठीक किया है, मादनियात उसने देने से बेहतर है मैं कहता हूँ रशिया को दे दे, क्योंकि उनका भी पर्पज़ यही था कि उसको स्नब करना। और इसने भी आगे से सही जवाब दिया कि मादनियात की कोई उसने डील नहीं की, क्योंकि उनका वही पर्पज़ आ जाता था कि मादनियात की डील करो हमारे साथ तो फिर हम आगे इमदाद देंगे, जो कि ये घाटे का सौदा रहेगा। टू बी ऑनेस्ट वही बात है, अमेरिका वो सांप है जो कि आपको डसेगा। तो ज़ेलेंस्की ने जो किया बिल्कुल सही किया। सवाल नंबर 3, दुनिया के लिए क्या सीखने का मौका है? पूरी दुनिया के सामने अमेरिका नंगा हो गया। पता चल गया कि अमेरिका के साथ दोस्ती जो है ना दुश्मनी से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दुश्मनी में तो अमेरिका को भी लग पता जाएगा कि जब उसके रिसोर्सेस खर्च होंगे, लेकिन दोस्ती में जो पैसे दे के, जो फ़ौजी असले दे के वो अपनी इंडस्ट्री को भी ग्रो करेगा और प्रेशर भी डालेगा और आपको अपने मुताबिक काम करवाएगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 80 की दहाई में पाकिस्तान के साथ भी ये हो चुका हुआ है, अभी भी ऑन एंड ऑफ होता रहता है। मुशर्रफ के दौर में जो सबसे ज़्यादा हुआ, क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, जब ये दिल करता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दे देते हैं, इश्तिहार दे देते हैं, वो ख़बर चला देते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये गलत किया, पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज नहीं है। तो दुनिया के भी कान खड़े हो गए हैं, आ गई पोलराइजेशन ज़्यादा हो रही है। अमेरिका कनाडा को भी आंखें दिखा रहा है, यूरोप को भी आंखें दिखा रहा है, नेटो कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी एंड। और एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली अमेरिका खुद तबाह हो रहा है। सवाल नंबर 4 कि पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? बहुत बड़ा सबक है। ये ख़ास तौर पे जो यूथिये भाई हैं ना, उनके लिए बड़ा सबक है, जो कि हर वक्त बोलते रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पर यू कैन गेस कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। बेवकूफ़ों की तरह बोलते रहते हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी, बिलाशुबा पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती तो इमरान खान खुद है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी, आपकी आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी महकमा हो, आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट हो, वो लाजमी है, आपने उन्हें ख़त्म नहीं करना, आपने उनको दुरुस्त करना है। आज देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या बेहुदा किस्म के जो है उसके साथ रवैया रखा जा रहा है।
اگر پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے، سیٹ اسائڈ پولیٹیکل ایفیلیشن ویدر یو ہیو اور ناٹ، اگر نواز شریف تب دھماکے نہ کرتا اور اربوں ڈالر کی جو امداد لے لیتا تو آج پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا، آپ ذرا تصور کریں. کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس وقت نہیں اس کے نتائج کا پتہ ہوتا، اس کے اثرات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو ہیوملیشن ہوئی ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس سے بدتر ہو سکتی تھی. پاکستان کے تو ویسے ہی خلاف ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف ڈٹ گیا تھا تب. یہ سب مانتے ہیں. اگر ہم نے یہ محسوس نہ کیا کہ ہمارے لیے ملک کتنا زیادہ ضروری ہے اور ملک کے لیے ایک اسٹرانگ آرمی کتنی ضروری ہے، اسٹرانگ آرمی، اسٹرانگ ایئر فورس. چیخیں نکل رہی ہے نا انڈیا کی اس وقت کہ پاکستان کے پاس 5th جنریشن فائٹر آ رہا ہے. ایسے نہیں نکل رہی. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، بلا شبہ کام نہیں آئیں گی. بلا شبہ اللہ نہ کرے ایٹم بم چلے، نہ ادھر سے چلے نہ ادھر سے چلے. لیکن جو دیکھیں دنیا جو ہے نا مائٹ از رائٹ کی پہ چلتی ہے. بے شک آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ فلسفے ماریں، جو مرضی چلے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم جنگ کی تیاری رکھا کرو، ورنہ آپ کو دنیا کھا جائے گی. جو اس وقت کئی دنیا میں ایسے ملک ہیں، ریاستیں ہیں، معاشرے ہیں جو کہ بہت سٹرونگ ہوتے تھے، منگولیا ٹائپ کی میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں. آج وہ کہاں پہ ہیں؟ چائنا آج آنکھیں دکھانے کے قابل ہے تو کیوں دکھانے کے قابل ہے؟ اس نے کچھ حاصل کی ہے. چیخیں نکل رہی ہیں نا امریکہ کی بھی. تو یہ سبق ہے کہ آپ عزت بیزتی آپ خود کرواتے ہو. زیلنسکی نے ایکچولی اپنی بیزتی خود کروائی ہے. خودداری ہی میں زندگی ہے. کسی کے نیچے لگ کے زندگی گزارنا بغیرتی و بے شرمی کی ہے. اللہ معاف کرے ایسے دنوں سے. میں یہ کوئی بڑے بول والے بات نہیں کرتا، لیکن میں ملکوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اور یہ ثابت ہوتا ہے، بار بار ثابت ہوتا ہے. وہ مسئلہ ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم ہم بھول جاتے. پانچواں سوال کا سوال یہ تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. دیکھیں تباہی تو تبھی سٹارٹ ایک طرح سے ہو جاتی ہے جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز نے آغاز ہونا ہوتا ہے، اس نے اپنے عروج پہ پہنچنا ہوتا ہے، پھر گرنا ہوتا ہے. اور امریکہ کا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے سپر پاور بننے کا جو ایک سفر ہے وہ اب خاتمے کی طرف آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں چالیں اللہ تعالیٰ کی ہی کامیاب ہوتی ہیں. جو اس طرح کی پاورز بن جاتی ہیں نا وہ اپنے آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتی ہے. اب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کیسے بار بار یو ڈونٹ ہیو دا کارڈز، یو ڈونٹ ہیو دا کارڈز، کین یو فائٹ الون، یعنی کہ ڈیروگیٹری قسم کے لفظ دوسروں کے لیے بول رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہی از سم تھنگ بگ. آپ جو مرضی کر لیں، آپ سے خود ہی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کی تباہی ہوتی ہے. اور امریکہ کے ساتھ بھی اب یہ ہونے لگا ہے. ہر جگہ سے پنگے لے رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک جب ہر جگہ سے پنگے لے گا تو کیا ہوگا؟ آج کل دنیا دو چیزوں سے ہی چلتی ہیں، نمبر 1 معیشت، نمبر 2 آپ کی فوجی صلاحیت. اب کینیڈا کے ساتھ آپ نے پنگا کیا، کینیڈا نے پابندیاں لگانا، ان کی پروڈکٹ خریدنا چھوڑ دی ہیں. ٹیسلا کے شیئر اتنے زیادہ شارپلی ڈکلائن ہوئے ریسنٹلی کیونکہ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا. اور عمران خان، ٹرمپ، مودی جس طرح کے پاگلوں والے لیڈر ہیں وہ اس طرح کی پالیسی اپلائی کر رہا ہے. اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو پاگل تو بنا دیا ہے، لیکن اب یہ تباہی کے رستے کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ میں تو اس چیز کا بہت زیادہ فالوور ہوں اور بلیور ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہونا ہوتا ہے، بے شک وہ عروج مسلمانوں کو بھی آئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب عروج آتا ہے کہ یہ فطرت سی ہے انسان کی، وہ مینٹین نہیں کر پاتا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ پڑتا ہے، وہ زیادہ سمجھنے لگ پڑتا ہے تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رسی کھینچ دیتا ہے. پہلے دراز کرنے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رسی. تو یہ آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ چینجز آئیں گی. اب پولرائزیشن، اب نیو بلاکس بنیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے مائٹ بی 3rd ورلڈ وار کی طرف جائے. خاص طور پہ یہ جو اسرائیل پیلسٹین کا مسئلہ ہے اور یوکرین اور رشیا کا بھی جو مسئلہ چلا ہے اور جو امریکہ کا آ رہا ہے، تو آنے والے دن بڑے خطرناک لگ رہے ہیں.
بھرپور تیاری مسلمانوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ پھینٹا پہلے مسلمانوں کو پڑھنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو پھینٹے سے بچانا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ باقی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا اس ساری پریس کانفرنس اور اس پورے سناریو میں آپ کی کیا سوچ ہے۔ اللہ حافظ۔